پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ نے عورت کو کیوں پیدا کیا، یعنی کہ عورت کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت رہی ہے۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شادی کے بعد اکثر عورتیں موٹی کیوں ہوتی ہے اور مرد کمزور کیوں ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ دوستو، اس بات کو لے کر کافی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اسی لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ پیاری سی جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جب اللہ نے عورت کو بنایا یعنی کہ پیدا کیا تو مرد کے دل میں اس کے لیے محبت کو پیدا کیا تاکہ زمین پر اس کی نسلیں چلے۔ لیکن زمین پر شیطان نے اپنی چال چلی اور مرد کے دل میں ہوس پیدا کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلقات بنانے کے لیے اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا۔ دوستو، تبھی سے انسان اور شیطان کے درمیان ایک جنگ چلی آ رہی ہے اور یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی، یعنی کہ شیطان اور انسان کے بیچ کی یہ جنگ قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ شیطان اسی طرح سے انسانوں کو بہکاتا رہے گا، یعنی کہ اکساتا رہے گا، اور جو انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے وہ اسی طرح سے غلط کام کرتے رہیں گے۔ مگر دوستو، یاد رکھیں، جن مردوں کے دل میں عورتوں کے لیے محبت تھی انہوں نے عورت کو بیوی کے روپ میں اپنے گھر کی ملکہ بنایا، ماں کے روپ میں جنت کی قدر کی، بیٹی کے روپ میں آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا، اور ایک بہن کے روپ میں اس کے دل سے عزت کی۔ لیکن جن مردوں کے دلوں میں عورتوں کے لیے صرف ہوس تھی انہوں نے عورتوں کو صرف طوائف کا روپ دیا، ان کو گھر سے نکال کر بازار کی زینت بنا دیا۔ دوستو، مغرب میں مردوں کے سامنے عورتوں کو اس طرح سے سجایا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے عورتوں کو صرف جسم کا ایک کھلونا سمجھنا شروع کر دیا، اور وہ مرد جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اس کے بعد گندی گندی فلمیں بنی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ فلمیں پوری دنیا میں چھا گئی، پوری دنیا میں ان کا خوب کاروبار ہوا، اور آج تو یہ سب کچھ آسانی سے انٹرنیٹ پر عام ہو گیا ہے۔ دوستو، مغرب میں ان فلموں نے مسلمان نوجوان کا ذہن بھی کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے مردوں کی نظر سے حیا ختم ہوئی، اور اس کے ختم ہونے سے عورت کی عزت ختم ہو گئی، اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ لڑکی سے نکاح کرنے کے بجائے ان کو پھنسانے، ان کو پٹانے اور نکاح کرنے سے پہلے ہی ساری حدوں کو پار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں نوجوان بڑی آسانی سے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اسی محبت کی جگہ پر ہوس کے آ جانے سے وہ مقصد بھی ختم ہو گیا جس مقصد سے عورت کو اللہ نے بنایا تھا۔ اب اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی شادی کیوں کرنا چاہتے ہو، تو وہ کہے گا کہ ہم تو صرف انجوائے کرنے کے لیے، یعنی کہ صرف مزے کرنے کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس کا مزہ، اس کا انجوائے ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایسا مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے، یعنی کہ وہ عورت کو چھوڑ دیتا ہے، مانو جیسے عورت ایک کاغذ کا ٹکڑا بن گئی ہو، استعمال کیا اور پھینک دیا۔ اسی ہوس کا نتیجہ ہے کہ مرد نے صرف اپنے انجوائے کے بارے میں ہی سوچنا شروع کر دیا، اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ ایک عورت کو کیا چاہیے۔ یعنی کہ دوستو، جب مرد کا دل چاہتا ہے تو وہ انجوائے کر لیتا ہے، اور جب دل چاہتا ہے تو اٹھ کر اس کو گھر سے باہر پھینک دیتا ہے۔ عورت کیا چاہتی ہے، عورت کیا سوچتی ہے، اس نے یہ سمجھنے اور جاننے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورت مرد سے باغی ہونے لگی، اور جس عورت کو اللہ نے 4 دیواری اور چادر میں رہنے کا حکم فرمایا، وہ 4 دیواری اور چادر کو ٹھوکریں مارتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں عزت پانا چاہتے ہیں تو آپ عورتوں کی عزت کرو، عورتوں کی عزت کرنا سیکھو، ان کو کھلونا نہ سمجھو، ان کو استعمال کرنے کی چیزیں نہ سمجھو، انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں عورتیں اکثر شادی کے بعد موٹی کیوں ہو جاتی ہے اور مرد کمزور کیوں ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس کو لے کر بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شادی کے بعد عورت مرد کا خون چوس لیتی ہے، اس وجہ سے موٹی ہوتی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ شادی کے بعد عورتوں کو شوہر کے گھر میں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو ملتی ہے، اس وجہ سے وہ موٹی ہوتی ہے، تو کوئی اس کو لے کر کچھ کہتا ہے تو کوئی اور کہتا ہے۔ اب ہم اس کو
पूरी हकीकत से बताते हैं कि शादी के बाद औरतें मोटी और मर्द कमज़ोर क्यों होते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद औरतें मोटी और मर्द कमज़ोर क्यों होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा हमने और आपने भी देखा है कि जो औरतें शादी से पहले बिल्कुल कमज़ोर यानी कि दुबली पतली होती है, वो भी शादी के कुछ अरसे के बाद मोटी हो जाती है। और जो मर्द शादी से पहले एकदम सेहतमंद मोटे होते हैं, वो शादी के कुछ दिनों के बाद कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसको लेकर हम आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका में एक ताज़ा सर्वे किया गया है, जिसमें 8000 शादीशुदा जोड़ों का वज़न का जायज़ा लिया गया, जिसमें यह पाया गया कि शादी के 5 साल के बाद करीब 81% लोगों का वज़न 5 से 10 किलो तक बढ़ जाता है। अब दोस्तों, इसको लेकर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मर्द हर रोज़ अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, जिससे मर्द कमज़ोर हो जाते हैं और इस वजह से औरतें मोटी हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये बात भी बिल्कुल गलत और झूठ है। इससे ना तो मर्द पर कोई असर पड़ता है और ना ही इस काम की वजह से औरतें मोटी होती है, बल्कि इंसान को कमज़ोरी उसकी टेंशन की वजह से होती है, तो कभी किसी परेशानी की वजह से होती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शादी के बाद औरतें इस वजह से मोटी हो जाती है क्योंकि शौहर के घर में अच्छा खाना पीना मिलता है, लेकिन शौहर के घर में किसी बात की उसको कोई परेशानी नहीं होती है, इस वजह से वो मोटी हो जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये बात भी बिल्कुल गलत और झूठ है, क्योंकि उसको अपने माँ बाप के घर में भी अच्छा खाना मिलता है। असल में शादी के बाद औरतों की शारीरिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, वहीं मर्दों की मानसिक और शारीरिक दोनों जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ मर्द को कई तरह की नई टेंशनें और तनाव भी आ जाता है। दोस्तों, शादी के बाद ज़्यादातर मर्द के सामने आर्थिक परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से मर्द टेंशन में रहने लगते हैं। वही औरतों को इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, तो इसीलिए मर्द कमज़ोर हो जाते हैं और औरतें मोटी हो जाती है।